السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے۔ ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی۔ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہے۔ تو یار فیصلہ کرے، فیصلہ۔ اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا، چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے۔ وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں، ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیے۔ جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی۔ لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے۔ تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے، تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا، غفلتوں کی طرف جائے گا، یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا آپ کا جسم، مر جاؤ گے۔ 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے، ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے۔ جب تک ہم لوگ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا نہیں سیکھیں گے نا، تب تک ہم اسی طرح بے غیرتیوں کے کام کریں گے، اور شیطان گندے سے گندے گناہ کو بھی ہماری نظروں کے سامنے مزین کرے گا، اٹریکٹیو کرے گا،
اور ایک لیول ایسا آئے گا کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ گناہ ہے، قرآن میں صاف منع ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اندر سے آواز دے رہا ہوگا کہ نہ کر اپنی آخرت برباد، لیکن میں گناہوں کو لے کر اتنا پاگل ہو چکا ہوں گا کہ نہ مجھے میرے ضمیر کی آواز سنائی دے گی، نہ مجھے میرے اللہ کا دھیان رہے گا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے میرے لیے رو رہا تھا، میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا۔ اب مردہ دلوں کو یہ باتیں سمجھ تو نہیں آتی نا، اس وقت وہ 2-4 سیکنڈ کی لذت ہی انسان کی پوری دنیا بن جایا کرتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سچائی اور ریالٹی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ اللہ کے خزانوں کی جو ٹاپ لیول کی چیز ہے ہدایت، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بن مانگے دی ہوئی ہے، جس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا اس دن تمہارا دل خود ہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر چاہے میرا کوئی گلا کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، I don't damn care about these things۔ لیکن ابھی ہم نشوں میں ہیں۔ پتہ ہے جب انسان دنیا میں کھو جاتا ہے نا، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور چیزوں کے حصول میں ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، پھر اللہ اس کی قیمتی چیز واپس لے کر اسے یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرنا تھا۔ پھر انسان پریشانی اور بے سکونی کے عالم میں ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ کاش کوئی نیکی رب قبول کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کو پریشانی آتی ہے تو تم ہمیں پریشانی کے عالم میں پکارتے ہو، اور جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی کسی غم میں مجھے یاد ہی نہ کیا ہو۔ سچ فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے، بے حیائیوں کو پھیلا رہے، ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے، ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں۔ یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ان کے ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو۔ اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچے، جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا ہے، حرام کھانا ہے، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا۔ وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا۔ ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے،
اپنے اللہ کو سمجھ لیں تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے۔ جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا۔ تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کالڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لیں۔ یہ بات بھی مجھ سے نہیں کہنے ہو رہی، واللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سٹرگل نظر آتی ہے کہ وہ کیسے ایک ایک کے پاس گئے اور ان کی منت کی اور ان کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ میرے بھائی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ غفلتیں چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی بات بھی لوگوں نے نہیں مانی۔ آج بھی لوگ تم لوگوں کو سمجھا رہے، علماء، صلحاء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی سمجھ رکھنے والے، سب تم لوگوں کو سمجھا رہے کہ سمجھ جاؤ، ان لوگوں کی طرح زندگی مت گزارو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کو ویلیوز نہیں دیتے۔ برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی مان لو، واللہ ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ۔ قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا، وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سختی سے اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو۔ تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو۔
اللہ ہمیں اپنا دوست مانتا ہے، اسی لیے بتاتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے دھوکوں میں آ کر اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا پاتے، دنیا پہ بھروسے کے چکروں میں اللہ کی ضرورت کو فیل نہیں کرتے، اسے اپنا مددگار نہیں سمجھتے، الجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا کریں، کون سے فیصلے کریں، بس چپ چاپ کر کے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ جانے ہماری زندگیوں میں وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہ سچے دل سے فیصلہ کریں گے کہ یار اللہ کے بغیر دل نہیں لگ رہا، نہیں گزاری جا رہی اس کے بغیر یہ زندگی، ضرورت پڑ رہی ہے اس کی. واللہ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی، ساری خواہشوں سے، ساری محبتوں سے، فضول کی دوستیوں سے، فضول کے کاموں سے منہ موڑ لیا. اور میں اور تم ابھی تک دیر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کسی معجزے کے انتظار میں، کوئی جادو وادو کے انتظار میں. چھوڑنا ہے دنیا کوشش کے بغیر ہاتھ ہی نہیں آتی، حالانکہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن کوشش ہم کر گزرتے ہیں. تو اللہ تو کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یعنی انسان کی ایفرٹ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ کا ریوارڈ انسان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی ہائی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اس رب کو پانے کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے، ارادے کرتے ہیں کمروں کے باہر وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. رات کو سوچتے ہیں صبح بالکل نیک نمازی بنیں گے انشاءاللہ، صبح اٹھتے ہی 2-4 گناہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بن جاتے. تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا لو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی. یہ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ رب العزت سے کہ اوکے اللہ جیسا آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا، بدلے میں آپ نے مجھے جنت دینی ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی خواہشوں کی، اپنے کمفرٹ زون کی، اپنی چاہتوں کی، اپنے ڈیزائرز کی. حلال کاموں میں خود کو انوالو کرنا ہوگا نہ چاہتے ہوئے، اور ہر حرام کام سے بچنا ہوگا چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. جس طرح دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی کر لیتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی رسپانسبلٹی کے تحت. اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آئے یا نہ آئے، مشکل لگے آسان لگے، سکون ملے یا سکون برباد ہو، حالات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرنا وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، دیٹس اٹ. اگر تمہیں لبرلزم اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں آزادی اچھی لگتی ہے، اگر تمہیں شیطانی زندگی اچھی لگتی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کھل کے لبرلزم کے میدان میں آؤ. نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائی ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسج، یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں. آئی تھنک سو اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے. جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا. انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے جو بھی اس کو کام کرنا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا. تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے. نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، irrelevant ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی، اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی. نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے. لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے.
اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے. نکاح سے پہلے کی محبت تو محبت نہیں کہلائی جا سکتی. البتہ ہاں تھوڑی پسند ہے یا پھر چلو اٹریکٹ ہو گیا کسی کی جانب دل, تو آپ اس کے گھر رشتہ بھیج دو, اٹس اوکے فائن. اینی ہاؤ یار چھوڑو, یہ کب تک یہ سوال کرتے رہو گے؟ اللہ کے بندو ان چیزوں سے نکلو. یہ بہت مطلب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, زندگی آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور آپ ابھی تک افیئرز میں پڑے ہوئے ہو, ابھی تک آئی لو یو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو, آپ ابھی تک یہ اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے, اس کا یہ اچھا ہے اس کا یہ اچھا ہے, بس اسی چیزوں میں انوالو ہو. آپ ابھی تک ایک دوسرے کو صرف میسیجز کر رہے ہو, سچ اور جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو بس اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے.